السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم ایسے لوگ کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے لوگ کے ساتھ مت بیٹھو۔ سورہ انعام آیت نمبر 68 اللہ فرما رہے، جب ایسے لوگ کو دیکھو جو اللہ کی آیتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، سمجھا؟ اللہ کی آیتیں یہاں ہیں قرآن میں، پوری آیتیں قرآن میں، تو جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کے اندر باتیں اللہ کی، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لائن میں اللہ کے حکم میں اللہ کی باتیں ہیں۔ تو جب دیکھو تم ایسے لوگ کو تو ان کے ساتھ بیٹھو مت، الگ ہو جاؤ، سمجھا؟ اور ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھو مت، اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کرتے ہیں نا سب جھوٹی جھوٹی حدیثیں لا لا کے۔ مسجدوں میں کیا چل رہا ہے؟ فضائل اعمال پڑھ رہے، جھوٹی جھوٹی قرآن کے خلاف باتیں کر رہے، عوام سوچ رہی دین کی باتیں ہو رہی، سمجھا؟ دین کی باتیں تو سب یہاں ہیں پوری قرآن میں، سمجھا؟ عوام سوچ رہی سب دین کی باتیں ہو رہی، بیٹھ کے سن رہے، اس میں آدھی بات سچ رہتی ہے، آدھی بات جھوٹ، ملاوٹ، سمجھا؟ سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو، سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سچ اور جھوٹ کو ملاوٹ مت کرو۔ تو ملاوٹ کر کر کے دے رہے، پبلک خوش، عوام خوش، سمجھا؟ الٹ پلٹ باتیں، ایسی ایسی باتیں بتا دیے کہ ہر آدمی جو بیٹھا سن رہا سب جنتی سمجھ رہے، کیونکہ بتا رہے نا کہ ایک زانی نے کتے کو پانی پلا دیا تو سیدھا جنت میں چلے گئی۔ تو آدمی سوچتا ارے زانی پانی پلا دی جنت میں، ارے اپن تو نماز روزہ کر رہے ہیں، اپن تو پکے جنتی ہے، ایسا سوچ رہے۔ سوچو آپ، سب جھوٹی باتیں، بے نمازی صرف زانی جنت میں، سب گمراہی باتیں پھیلاتے، عوام کو سلا دیتے، کسی نے کتے کو کچھ کھلا دیا جنت میں، سب گمراہی باتیں ہیں۔ عوام یہ سب سن سن کے تو خوش ہے، اسی لیے تو تعداد بڑھتی ہے نا، ارے بولے کچھ بھی کرو یہاں جنت ہے۔ جب زانی کو جنت ہے، بے نمازی کو جنت ہے، تو پھر یہ کچھ بھی کرو جنت ہے، تو پھر یہ ٹولی سب سے اچھی ہے۔ ادھر پھاندہ مارو، دھندے میں چیٹنگ کرو، ادھر زمین ہڑپ کرو، ادھر سے لون لے لے کے کاروبار کر رہے، لون لے کے گھر بنگلہ گاڑی بزنس کر رہے، بولے جنت ہے یہاں، تو یہ ٹولی بہت اچھی ہے، تو اسی لیے تعداد بڑھ رہی، جہاں فیسلٹیز ملے گی وہیں پبلک جاتی نا۔ تبلیغی جماعت میں فیسلٹیز زیادہ ہے، سب جنتی جتنے بیٹھے رہتے نا، مولانا، عالم، مفتی، عوام سب جنتی سمجھ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر کیا کیا بات ہے۔ پیغمبر کو اتنی بڑی بڑی تنبیہ دی ہے اللہ نے، ڈانٹا ہے، تنبیہ دی ہے، تو یہ عالم مفتی ایک دم مگن، کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ ایک دم اکڑ میں گھمنڈ میں چھو، عوام الگ، بولے اپن تو سب جنتی، نماز روزہ کر رہے نا جنتی۔ ارے نماز روزہ سب ضائع لکھا ہے، دیکھ لو آپ، پیغمبر کو بول دیا اگر آپ، یہ لوگ کہتے ہیں سورہ یونس آیت 15 میں، یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کے آؤ، تو یہ لوگ فضائل اعمال لے کے آ گئے، پیغمبر تو نہیں لائے، یہ لوگ نے قرآن کے علاوہ فضائل اعمال لے کے آ گئے۔ سورہ یونس دیکھو، یہ لوگ کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں کچھ رد و بدل کر دو، لوگ بول رہے ہیں نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بول رہے ہیں مجھے اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کچھ رد و بدل کروں، اگر میں ایسا کروں تو اب مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، عذاب اگر ملاوٹ کرے تو۔ یہاں تو فضائل اعمال میں 50 باتیں ملاوٹ، ایک بات گڑے تو سیدھا جہنم، سمجھا آپ؟ یہ سب بیٹھے لوگ، پتہ ہی نہیں کہ بھائی ایسے جگہ بیٹھنا منع ہے جہاں اللہ کی آیتوں کے خلاف باتیں ہو رہی، بکواس، اللہ کی بات کو پیش کرو، بھائی قرآن سے تبلیغ کرو بولے تو مسجد سے بھگاتے، نکلو مسجد سے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن سے نصیحت کرو، سورہ کہف آیت نمبر 45، یہی بولتا ہوں میں، نکلو مسجد سے، سمجھا؟ کبھی ان کا انجام کیا ہوگا سوچ لو، سب کا جتنے فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں نا، اس کی تبلیغ پرچار اس کے کر رہے، سب فضائل اعمال سے سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے نا، اللہ فرما رہے قرآن سے نصیحت کرو، آپ فضائل اعمال سے کر رہے ہیں، مجرم ہو گئے نا، سیدھے سیدھے ایک ہی لائن میں مجرم ہے، ایک ہی بات میں سیدھا جہنم، کرتے رہو نماز وضا حج، کچھ ملنے والا ہے۔ پیغمبر کی سنت کیا تھی؟ قرآن پڑھ کے سرانا، سورہ کہف آیت 27، مجھے یہ حکم ہے کہ قرآن پڑھتے رہو،
اور یہ قرآن مجھ پر اسی لیے اتارا گیا، سورہ انعام آیت 19، کہ میں اس کو پڑھ کر سناؤں. سمجھا؟ یہ سنت تھی نا، یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا. آیت کہاں ہے؟ پوری ادھر قرآن میں آیت ہے. سمجھا؟ پوری آیت قرآن میں نبی قرآن پڑھ کے سنائے، نہ فضائل اعمال پڑھ کے سنائے، نہ بخاری. سمجھا؟ بخاری میں الگ گمراہی بات ہے قرآن کے خلاف. اللہ فرما رہا ہے اسی جگہ مت بیٹھو، یہ لوگ کے ساتھ بیٹھو مت. سمجھا؟ یہ لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا ہوا. اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تو یہی مذاق بنانا ہوا کہ اللہ کی بات کا کوئی ویلیو نہیں، مذاق بنا لیے، اڑا دے رہے. جھوٹی حدیث لالا کے قرآن کی بات کو اڑا دے رہے. بخاری جھوٹی حدیث کڑی ہوئی، پیغمبر نہیں بخشوا سکتے، قرآن میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا پیغمبر جہنم میں سے نکالیں گے امتیوں کو. سوچو، سورہ زمر آیت 19 دیکھ لو آپ. بھلا جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ آگ میں جل رہے ہیں دوزخ میں، کیا آپ اس کو بچا سکتے؟ مخلصی دے سکتے؟ چھڑا سکتے؟ نہیں چھڑا سکتے. دیکھ لو آپ. میں تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، سورہ جن آیت 21. تو پیغمبر سے کہلوا بھی رہا اللہ، کہہ دو کہ میں تمہارے لوگوں کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جہنم سے بھی نہیں بچا سکتا. سورہ زمر آیت 19. کیا بچا سکتے؟ اللہ پوچھ رہا ہے نبی کو. جو لوگ جل رہے آگ میں، سوچو آپ، گڑی ہوئی حدیث کو مان رہے، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، بخاری کی حدیث مان رہے. سمجھا؟ جادو ہوتا بخاری کی حدیث مان رہے. قرآن میں لکھا ہے جادو نہیں ہوتا اس میں. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48 دیکھ لو. ظالم کہتے ہیں تم ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کا اثر ہوا. اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے، دیکھو گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے. ظالم بولا، ظالم کہتے ہیں. گمراہ بھی بولا، راستہ نہیں پا سکتے، بھٹک گئے. سب بول دیا. جو بولے گا نبی پہ جادو کا اثر ہوا ہے سیدھا جہنم میں. قرآن کے خلاف بخاری. اللہ اسی بولا ہے کیا اسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے. سمجھا؟ جھٹلانا اللہ کی بات کو، انکار کرنا، جہنم میں ہمیشہ. سورہ بقرہ آیت 39. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انکار کیا، ہماری باتوں کا رد کیا، جھوٹی حدیث مان رہے، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے. لکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سوچ لو آپ، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں. آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں نکل لیں گے، بخشوا لیں گے، پورا قرآن پڑھ لو، دیکھ لو. جو جہنم میں گیا ہمیشہ رہے گا. سمجھے؟ کوئی نہیں بخشوا سکتا ہے، نہ بچا سکتا. سمجھے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، اور جو گزر گئے ان کا عمل ان کے کام آئے گا. سمجھے آپ؟ پیغمبر جو کرے ان کو ان کا عمل ملے گا. سورہ بقرہ آیت 134. تم جو عمل کر رہے تم کو تمہارا عمل ملے گا. سمجھا؟ تو ایسے لوگ کو دوست مت بناؤ جو اللہ کے خلاف ہے. اللہ کے خلاف جو عمل کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جو بیان کرتے، عالم، مفتی، مدرسہ، مسجد. ارے مسجد میں مت پڑھو بولا جس میں کفر کی بات ہوتی ہے، ایسی مسجدوں میں. سورہ توبہ آیت نمبر 107. اس مسجد میں کفر کی بات ہوتی. کفر لکھا عربی میں، کفر، اسلام کے خلاف باتیں، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. سمجھا؟ ہو رہی نا کفر کی باتیں مسجدوں میں. درگاہ مزار پہ جاؤ، علی کو پکارو، رسول اللہ کو پکارو، ان کے نام کا کھانا، 11ویں کی نیاز، کنڈے کی نیاز، کھچڑا حسین کا نام کا، یہ بابا کے نام کی نیاز، سب منع ہے، حرام ہے. قرآن میں 4 جگہ اللہ کے سوا کسی کے بھی نام کا کھانا حرام. سورہ بقرہ 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام 145، سورہ نحل 115. 4 جگہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے کسی بھی چیز پہ، کھانے پہ، پیڑے پہ، بوندی، جلیبی، مٹھائی، کھچڑا، شربت، دیکھ چڑھا رہے اس کے نام کا. دیکھو آپ کعبے میں آج بھی نہیں ہوتا کچھ. نبی کی ایک دم طور طریقے کا کعبہ دیکھ لو آپ پریکٹیکلی. قرآن پڑھو ترجمے سے اور کعبے کو دیکھو. ہدایت ہے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے کعبہ، ہدی للعالمین. سمجھا؟ ہدایت ہے پورے عالمین کے لیے. آل عمران 96 نمبر. سمجھا؟ قرآن ترجمے سے پڑھو اور اس کو پریکٹیکلی کعبے کو دیکھو. نماز کا طریقہ، ہر چیز، کیا کیا وہاں رسم ہوتا ہے، کون سے تہوار وہاں منائے جاتے، کون سے نہیں. سمجھا؟ یہاں تو کچھ بھی ہو رہا الٹ پلٹ. سمجھا؟ قرآن خوانی ہو رہی، ایصال ثواب ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا کعبے میں. دیکھ لو آپ وہاں مرتے نا، نہ قرآن خوانی نہ ایصال ثواب. تب گمراہی، بدعت، سیدھا جہنم. سمجھا آپ؟ دیکھیے آپ اللہ کی آیتوں کا مذاق دھڑلے سے اڑا رہے، پتہ ہی نہیں. رسول کے نام سے دشمن نے حدیث دے دیا ہے، نبی کے نام سے گڑ گڑ کے حدیث سے دے دیا ہے. تو آپ لوگ کوئی عالم مفتی کوئی حدیث سنا رہے، دشمنوں کی حدیث ہے. قرآن کے خلاف جتنی حدیث ہے سب دشمن کی حدیث ہے. سمجھے آپ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے نا حدیث میں کہ میرے بعد میری باتیں حدیثیں آئیں گی، روایت آئیں گی حدیثیں، تو میری بات کو، حدیث کو قرآن شریف پہ پرکھنا، قرآن سے چیک کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری بات کو، حدیث کو لے لینا، اگر قرآن کے خلاف ہے میری بات تو سمجھ جانا میں نے نہیں بولا، دشمن کیا، مت لینا، اگر میری بات قرآن کے خلاف ہے تو مت لینا، رد کر دینا۔ مسند احمد، دار قدمی، 2 جگہ حدیث ہے، سمجھا آپ؟ اوریجنل حدیث کو ظالم بولتے کہ ضعیف ہے، موضوع ہے، ظالم لوگ ہیں، ایک دم اوریجنل حدیث۔ اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ میرے بعد حدیثیں گڑی جائے گی، سمجھا آپ؟ کیونکہ جب آسمانی کتاب تورات انجیل زبور ملاوٹ ہو گئی تو میری بات کو ملاوٹ ہونا کیا ہے؟ نبی دماغ رکھتے ہیں نا، اسی لیے بات بولے۔ جب آسمانی تورات انجیل زبور میں ملاوٹ ہوئی، قرآن کی حفاظت اللہ لے لیا، تو پھر میرے بعد حدیثیں آئی، میری حدیث کو قرآن شریف سے چیک کرنا، پرکھنا۔ اسی لیے اللہ نے بولا قرآن فرقان ہے، سچ بات اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، سمجھا آپ؟ فرقان مطلب کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ، صحیح ہے کہ غلط حدیث ہے، قرآن جج کرتا ہے، سمجھا آپ؟ سورہ طارق آیت نمبر 13 میں بھی ہے، یہ قرآن سچ بات، یہ قرآن سچ اور جھوٹ بات کو چھانٹتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، سمجھا؟ تو کیا آپ یہ سب گھڑی گھڑی حدیثیں لے کے نبی کے نام سے دشمنوں نے ڈالا ہے، یہ عالم مفتی مدرسہ اسی دشمنوں کی جال میں پھنس کے گھڑی گھڑی حدیثیں بول رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار، سمجھا آپ؟ بریلی الگ انکار کر رہا ہے، دیوبندی الگ انکار کر رہا ہے، اہل حدیث بخاری کی بات کو آگے رکھ کے قرآن کی آیت کا انکار۔ ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اللہ نے فرمایا ہے، سمجھا آپ؟ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کو رد کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے اللہ کی آیتوں کو، ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اللہ فرما رہے ہیں۔ چاہے کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو، کیونکہ وہ شیطان کی پارٹی کا آدمی ہے، شیطان کے گروپ کا آدمی ہے، اور اگر تم اللہ کے گروپ میں رہنا چاہتے تو اللہ کے گروپ والوں کے ساتھ رہو، شیطان کے اور ان کے چیلے کو دوست مت بناؤ۔ اللہ فرما رہے نا ممتحنہ میں آیت نمبر 1 میں، اللہ کے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تو ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت، اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کی بات رد کی جا رہی ہے، سمجھے آپ؟ کیونکہ آپ یہ سب باتیں، اللہ تعالیٰ نے ہر حکم دے دیا، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، یہ سب اللہ کے حکم آرڈرس ہے، اگر اللہ کے آرڈر پہ نہیں چلیں گے، دوستی ہے، رشتہ داری، کھا رہے پی رہے، اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا، ان کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، کھا رہے پی رہے، دوستی رکھے ہوئے، تو پھر منع ہے، اللہ کا حکم ہے منع ہے، تو پھر رک جانا۔ ایسے لوگ کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت لکھا ہے، اللہ کے دشمنوں کو دوست مت بناؤ لکھا ہے، تو آپ دوست بنا کے چل رہے پھر رہے، ان کے ساتھ کھا پی رہے، سیدھا اللہ کے حکم کی نافرمانی، سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ مت سوچو کہ چلتا ہے نا؟ یہ سب سوچ کے سب رشتہ دار دوست کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے جو اللہ کے خلاف۔ ترجمے سے پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے خلاف کون کون کیا بکواس کر رہا ہے، حدیث جھوٹی کہاں سے بیان کر رہا ہے۔ جھوٹی حدیثوں کا تو انبار ہے، نبی نے وہاں بھی فرما کے گئے، مسلم کی حدیث باب مقدمہ حدیث نمبر 16، دجال اور کذاب ہوں گے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، کذاب کا مطلب جھوٹا، دھوکے باز اور جھوٹے، دجال اور کذاب ہوں گے جو تم کو حدیثیں گڑ گڑ کے سنائیں گے، تو ان سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ سب تو الرٹ کر دیا ہے، اللہ نے بھی الرٹ کر دیا ہے قرآن میں سب چیز سے، اور نبی نے بتایا ہے کہ حدیثیں گڑی جائے گی، حدیثوں سے بچ کے رہنا، سمجھا آپ؟ پڑھیے آپ قرآن، تب پہچانیں گے صحیح حدیث کیا غلط، اپنی زبان میں قرآن پڑھیے، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔